اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے سب سے اہم چیز اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. جب ہمارے پاس کیوں کا کوئی واضح جواب نہیں ہوتا، اور کیوں کا جواب جو ہے نا وہ ہمارے شعور کے لیے درکار ہے. ہمارے پاس ہم کیا کیوں کرنا چاہتے ہیں جب اس کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے تو پھر موٹیویشن جو ہے نا وہ سسٹین کرے گی نہیں. موٹیویشن اس وقت سسٹین کرے گی جب آپ کے پاس کنوکشن موجود ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی آپ جائیے اور فرعون کو جا کے دین کی بات بتائیے اور اسلام کی دعوت پیش کیجیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے موٹیویشن نہیں مانگی بلکہ اللہ سے شرح صدر مانگا. شرح صدر کیا ہے؟ یعنی رب اشرح لی صدری، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. مطلب میرا سینہ کھول دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا سینہ نہیں کھلوا رہے، اپنا سینہ کھلوا رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ بھئی پیغمبر اپنا سینہ کیوں کھلوا رہا ہے اور فرعون کا سینہ کیوں نہیں کھلوا رہے. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی پیغمبر کے سینے کے اندر کیا ہے؟ قلب ہے. قلب کے اندر کیا ہے؟ پیغمبر کے قلب میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. اور یہ جو شرح صدر ہے یہ بہت اہم چیز ہے. شرح صدر کیا ہے؟ جب یقین تمنا پر اثر انداز ہونے لگے، یہ ہے شرح صدر. جب ایمان کی چنگاری پورے وجود کو منور کرنے میں کامیاب ہو جائے. یوں سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سطح پہ فائز ہونے کی دعا کر رہے ہیں، ان کو دیکھنے سے بھی اسلام کی دعوت حاصل ہونے لگے گی. وہ اپنے وجود کی ٹوٹیلٹی میں اس چیز کو اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں. رب اشرح لی صدری، میرے دل کو کھول، میرے سینے کو کھول دیجئے، میرے پورے وجود میں اس ایمان کو، یعنی پورے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مفہوم کی دعا کی نا کہ میرے پورے وجود کو نور بنا دیجئے. پورے وجود کا جیسے ایک ایک چیز کو اسپیسیفائی کر کے نور کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے کہ بھئی میرے اس چیز کو بھی نور بنا دیں، اس چیز کو بھی نور بنا دیں. شرح صدر جو ہے نا وہ اس میں ایک چیز ہے کنوکشن. کنوکشن بہت اہم چیز ہے. بہت سے لوگ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا. تو دوسروں کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، آپ کے اندر خواہش پیدا ہوئی، آپ بھی کریں. لیکن کیا آپ کے اندر کنوکشن موجود ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد آپ کسی اور کو دیکھیں گے، پھر آپ وہ کرنا چاہیں گے. سسٹینیبل ارینجمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کی جو پہلی شرط ہے سسٹین کرنے کی، وہ جذبہ سلامت رہے. آپ اپنے اندر تیقن پیدا کریں، کنوکشن پیدا کریں، یقین جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کی کلیئرٹی لینے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور جب آپ کے پاس اپنے ہر کام کا ایک بگر وائے آپ کے پاس ہوگا تو پھر آپ کے لیے اس کام پہ کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا. تو یہ بالکل پہلی بات ہے. پھر اپنے ساتھ ایک اور کام جو کرنا ہے. لوگوں کو جو ایک دوسرا بڑا پرابلم ہے وہ ہے لو سیلف اسٹیم کا. لو سیلف اسٹیم کے ساتھ ہم اپنے ارادوں کو بھی اہمیت نہیں دیتے، اپنے آپ کو بھی اہمیت نہیں دیتے. یعنی جو اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرتا ہے نا وہ اپنے کاز کو بھی ڈی ویلیو کرا دیتا ہے. وہ اپنی بالکل جیسے بھئی آپ کی ایک ذمہ داری ہے، آپ کا ایک مقام ہے. آپ اپنی لو سیلف اسٹیم جو ہے نا وہ بڑا پرابلم ہے. مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتا، میں تو غیر اہم ہوں، میں تو کسی کام کا نہیں ہوں. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کا بھی علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بھی یقین سے ہوگا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، جس نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، جس نے مجھے اس مورچے پہ بٹھایا ہے، جس نے مجھ سے یہ کام چاہا ہے، اس نے میرے اندر اس کا پوٹینشل رکھا ہوگا.
وہ مجھ سے یہ کام کروا لے گا. اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے. تو یہ ایک دوسرا بڑا معاملہ ہے. تیسرا جو فیکٹر ہے جو ہم اپنے اندر دیکھنا چاہیے وہ ہے لیتھارجی یا سستی، کاہلی، لیزینس. اور اس کے دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو ہے کہ لوگ بہت حد سے زیادہ پرآسائش اور حد سے زیادہ آرام دہ طرز زندگی میں ہیں. ان کی لائف میں کوئی مطلب یعنی اوورلی کمفرٹیبل، اوورلی لگژریس لائف اسٹائل، یہ ایک مسئلہ ہے. مطلب دھوپ میں نہیں نکل سکتے، پیدل نہیں چل سکتے، ہاتھ سے کام نہیں کر سکتے. لائف اوورلی مطلب بہت کنوینینٹ. کتنی کنوینینس جائز ہے اور کتنی کنوینینس آپ کے لیے انہیلدی ہے. کنوینینس اگر ایک سرٹن لیول سے زیادہ ہو جائے تو یہ پوری زندگی کو خراب کر دیتی ہے. کمفرٹ بھی اگر ایک سرٹن لمٹ کو کراس کر جائے تو پوری زندگی جو ہے نا آپ کمزور ہو جاتے ہیں. کنوینینس اگر اپنی لمٹس کے اندر ہے تو آپ کی فنکشنالٹی، آپ کی ایفیکٹونیس، آپ کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے. لیکن اگر کنوینینس اور کمفرٹ ایک سرٹن لمٹ سے کراس کر جائے، بالکل بے حساب کنوینینس، بے حساب کمفرٹ، تو آپ لیزی ہو جائیں گے، آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے اور پھر بیمار ہوں گے اور مشکل ہوگی. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بھی ایک مطلب بہت سے لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر انرجی ہی نہیں ہے. انرجی کیوں نہیں ہے، یا وہ اتنے سست کیوں ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ ہے لائف اسٹائل میں بہت زیادہ کنوینینس اور کمفرٹ ہے یا لگژری ہے. اور دوسری وجہ ہے کہ ان کی جو ڈائٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں، وہ انہیلدی چیزیں کھاتے ہیں، وہ فریش نہیں کھاتے، وہ بازار کی چیزیں کھاتے ہیں، وہ وائٹ شوگر کی پروڈکٹس کو کنزیوم کرتے ہیں. اس سے بھی ان کا میٹابولزم مطلب وہ اجازت ہی نہیں دیتا. ان کی بایولوجیکل اسٹیٹ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے ورتھ وائل کاز کے لیے اسٹرگل کر سکیں. ان کے اندر وہ بہت اچھے کام اور بڑے کام کو کرنے کی خواہش موجود ہے لیکن بدن اجازت ہی نہیں دیتا. بدن میں توانائی ہی نہیں ہے. حیاتیاتی سطح پر جو کچھ ہمارے اندر چل رہا ہے، ہماری بایولوجیکل لیول پر، وہ ٹھیک ٹھاک مطلب مسئلہ ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ میں بات کر رہا تھا کہ ہم اپنے ساتھ کیا کریں، تو اس میں یہ جو مسئلے ہیں ان کے اوپر کام کریں. اور جیسے جب ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنے کی بجائے نا اپنے آپ کو اپنے آپ سے کمپیئر کریں. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب آپ فلاں چیز کر سکتے ہیں تو آپ فلاں کام کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کو اللہ نے جب یہ صلاحیت عطا کی ہے تو آپ یہ صلاحیت بھی اللہ آپ کو عطا کر سکتا ہے. جو کمپیریسن ہے وہ ودن ہو، کمپیریسن آؤٹ سائڈ نہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کو کرنے کے اندر جو ایک لطف ہے اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے.